سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء۔ سورۃ المائدہ کا اب 7واں رکوع ہم شروع کر رہے ہیں اور آیت نمبر 44 ہے، اور یہ رکوع نفاذ شریعت کے موضوع پر بہت قیمتی ہے۔ بیان تو ہو رہا ہے تاریخ بنی اسرائیل کے تعلق سے، لیکن ہمارے لیے بھی سبق آموزی اور عبرت کا موقع ہے۔ شریعت کا نفاذ کتنا اہم ہے، اور اللہ کے نازل کردہ کلام کو ماننے والے اگر اللہ کے نازل کردہ کلام کے احکامات کے مطابق فیصلے نہ کریں تو کیا فتوے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے دیے ہیں، وہ اس رکوع میں تفصیل ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو نفاذ شریعت کا موضوع اب اپنے کلائمیکس کے ساتھ بیان ہو رہا ہے اس رکوع میں۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ مراد کہ جب تورات اپنی اصل شکل میں تھی وہی اللہ کا کلام تھا، اسی کے مطابق عمل کرنا تھا۔ یحکم بها النبیون الذین اسلموا، اس کے ذریعے ہمارے انبیاء حکم دیتے تھے جو فرما بردار تھے، للذین ہادوا، ان کے لیے جو یہودی ہوئے، والربانیون والاحبار، اور جو درویش اور علماء تھے وہ بھی یہ کام کرتے تھے، اس کے ذریعے رہنمائی کرتے تھے۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ کتاب کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے، وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر نگراں بھی تھے۔ یعنی یہود کے درویش اور علماء کا ذکر ہو رہا ہے، وہ کتاب کے نگہبان بھی مقرر کیے گئے تھے، اس پر نگران بھی تھے۔ پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے، اللہ نے ذمہ داری لی ہے آخری کلام قرآن حکیم کی حفاظت کی۔ سورہ حجر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے اس الذکر قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ البتہ تورات کے ضمن میں کہا جا رہا ہے کہ علماء اور درویشوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ حفاظت بھی کرتے اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ اب مسلمانوں سے خطاب، فلا تخشوا الناس واخشون، تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، بلکہ معاف کیجیے گا انہی یہود اور ان کے علماء سے جو تقاضا تھا اس کے تعلق سے گفتگو۔ فلا تخشوا الناس واخشون، تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ یعنی شریعت کے احکامات کے بیان اور شریعت کے احکامات کے نفاذ میں لوگوں کا خوف نہ کرنا، اللہ سے ڈرنا، اور دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر شریعت سے غداری نہ کرنا، اللہ کے احکامات کو پس پشت نہ ڈال دینا۔ آج 295 میں تبدیلی یہ غیر کروانا چاہتے ہیں، گستاخ رسول کی سزا ختم ہو جائے، یہ قانونی ختم ہو جائے، یہ غیر کروانا چاہتے ہیں۔ ہمارے نصاب سے قرآن کو نکلوا دیا جانا، یہ غیروں کے ایما پر ہو رہا ہے، اور نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ کر لو تو فنڈز لے لو۔ آج تو آپ کی ہماری کچھ پروفیشنل یونیورسٹیز میں ڈائریکٹلی فنڈنگ ہو رہی ہے، اور وہ کچھ ماڈریٹ قسم کے لوگوں کو بھیجتے ہیں جو اسلام کا سافٹ امیج پہلے بیان کرتے ہیں وہاں پر مینجمنٹ کے سامنے، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ اگری کریں تو پھر فنڈنگ آپ کو ملے گی۔ گورنمنٹ بھی بائی پاس ڈائریکٹلی اس انسٹیٹیوشن سے رابطہ ہو رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرنا اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرنا۔ اب پہلا فتویٰ اللہ کا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں۔ یہ پہلا فتویٰ اللہ کا۔ تینوں مکمل ہو جائیں پھر عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آگے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور ہم نے کتاب میں مراد تورات ان پر لازم کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت ہے، اور زخموں کا قصاص یعنی بدلہ ہوگا۔ ایک تو جان کا قصاص ہے نا، قاتل نے قتل کیا تو سزا ثابت، جرم ثابت ہوگا تو قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا۔ ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو یہ قاتل، اب جرم ثابت ہوگا تو اس قاتل کو بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ قصاص صرف جان کا نہیں، ان اعضاء کا بھی ہے۔ ناک کو کسی نے ہٹ کیا یا نقصان پہنچایا تو ناک کے بدلے ناک، کان تو کان کے بدلے کان، دانت تو دانت کے بدلے دانت۔ یہ تورات میں بھی تھا اور ہماری شریعت میں بھی یہ حکم جاری ہے۔
ہاں فرمایا کہ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، پھر جس نے اس قصاص کو معاف کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، یعنی کہ کسی نے کسی کو ہٹ کر دیا تھا، نقصان پہنچا دیا تھا، وہ چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے، لیکن معاف کر دے تو اس معاف کرنے والے کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ کتنا خوبصورت توازن بھی ہے دین کی تعلیم میں، اور کتنا پیارا اپیلنگ انداز بھی ہے معافی پر موٹیویٹ اور ترغیب دلانے کا، موٹیویٹ کرنے کا، ترغیب دلانے کا کہ بدلہ تو لے سکتے ہو لیکن معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ دوسرا فتویٰ اللہ کا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کے نازل کرتا، جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل فرمایا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ظلم کا لفظ قرآن میں شرک کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ سورہ لقمان آیت نمبر 13، ان الشرک لظلم عظیم، یقین شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ دوسرا فتویٰ ہوا۔ آگے فرمایا وقفینا علی آثار عیسی ابن مریم، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو ان کے نشان قدم پر بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ ان کی تصدیق کرنے والے ہیں جو ان سے پہلے تھی یعنی تورات، وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور، اور ہم نے انہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں انجیل عطا کی، اس میں ہدایت و نور ہے، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظۃ للمتقین، اور اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے تورات تھی اور وہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ، اور چاہیے کہ انجیل والے بھی اس کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ نے نازل فرمایا اس میں۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، اور جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہ کریں جو اللہ نے نازل فرمایا فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ فاسق یعنی نافرمان ہیں۔ یہ تیسرا فتویٰ اللہ کا، پہلا یہی کافر ہے، دوسرا یہی ظالم یعنی مشرک ہے، اور تیسرا یہی یعنی فاسق ہیں۔ کل پرسوں بھی بات تو مستقل آ رہی ہے، اللہ نے شریعت صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں دی۔ دبئی میں بھی آپ جائیں تو وہاں پر آپ کو مساجد کے اندر فتاویٰ ان کے مذہبی امور کی طرف سے چھپے ہوئے ملیں گے، اور جب ڈیوٹی فری شاپ پر جاتے ہیں تو کریٹ کے کریٹ بھرے ہوئے، اور ظالم اس قدر ظلم پر اترا ہے کہ رمضان آفر دی ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کیا یہ فتاویٰ کتابیں چھاپنے کے لیے دی اللہ تعالیٰ نے؟ ہمارے ملک کا عالم کیا ہے؟ مدارس بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کو آگے بڑھائے، اور اللہ حفاظت بھی فرمائے اہل مدارس کی۔ مگر ایک اگلا سوال ہے، کیا قرآن صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے؟ یہ فتاویٰ صرف چھاپنے کے لیے یا ان کا نفاذ بھی ہونا چاہیے؟ 70 برس ہو گئے، کتنی کتابیں چھاپیں گے ہم؟ چھاپتے ہی رہیں گے، پڑھاتے ہی رہیں گے، لوگ پاس آؤٹ ہوتے رہیں گے، بس نہیں بھائی، اللہ نے شریعت دی تاکہ اس کے احکامات کا نفاذ کیا جائے۔ اس کے بارے میں ہم کتنے سیریس؟ اپنے مسلک کے بارے میں لوگ سیریس ہیں، مسلک پر آنچ نہیں آنی چاہیے، میرے عالم پر، میرے پیر پر، میرے مرشد پر، میرے بڑے پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ دین پر آنچ آتی ہے تو آتی رہے۔ کوئی ایک تحریک اس ملک میں ہے شریعت کے نفاذ کے لیے؟ ختم نبوت کی تحریک تو تھی الحمدللہ، وہ شریعت کے لیے تھی۔ ناموس رسالت کے لیے تحریک تھی الحمدللہ، وہ شرعی مسئلے کے لیے تھی۔ یہ ناموس رسالت کی تحفظ کے لیے۔ ناموس الہی کے لیے کوئی تحریک چلی؟ کیا مطلب ناموس الہی؟ زمین اللہ کی ہے، حاکم وہ ہے، حکم اس کا چلنا چاہیے۔ اس اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے ہم کھڑے ہوئے گا؟ راہ سیاست کا میدان 70 برس ہو گئے، کوئی نہیں آنے کا اسلام اس سے اچھی طرح واضح ہو گیا ہے۔ انقلابی راستے سے آئے گا، تحریک کے راستے سے آئے گا۔ 74 کی تحریک بھی وہ انقلابی تحریک تھی ختم نبوت کے تعلق سے۔ ماضی قریب میں ناموس رسالت کے تحفظ کی تحریک بھی انقلابی تحریک تھی۔ خالص شرعی دینی مسئلے پر یہ قوم کھڑی ہوئی ہے جب بھی پکارا گیا، اور 70 برس سے پہلے کھڑے ہوئے تھے نا اس دین کے لیے۔ اللہ خطہ زمین عطا فرما دے جہاں تیری تیرے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب تحریک چلنی چاہیے شریعت کے نفاذ کے لیے، ورنہ کتنا پڑھیں گے ہم شریعت کو، کتنا پڑھوائیں گے، کتنے اور مدارس بنائیں گے، کتنے اور مفتی حضرات پروڈیوس کریں گے، کتنے اور ائمہ مساجد ہم تیار کریں گے۔ یہ سب کرنے والے کام ہے بھائی، اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں میں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے بھی پڑھنا لکھنا چھوڑ کر جو ہے تلوار اٹھائی تھی کبھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ بھی کبھی کھڑے ہوتے رحمۃ اللہ علیہ کسی تحریک کا ساتھ دینے کے لیے۔ یہ بھی ہمارے اسلاف تھے، ائمہ مجتہدین اور ہمارے اسلاف۔ ان سے بڑھ کر پڑھنے پڑھانے والا شریعت کا کون ہوگا؟ مگر اپنے اپنے وقت میں انہوں نے باطل حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی بات کی ہے، اپنے وقت میں چلنے والی تحریکوں کا ساتھ بھی دیا ہے، اور اللہ کی راہ میں جان تک قربان بھی کی ہے، سزائیں بھگتی ہیں تمام ائمہ مجتہدین۔ یہ جو ہمارے اسلاف کا ورثہ ہے،
اللہ کے دین کی خاطر کھڑا ہونا، اس کے لیے حمیت اور غیرت کا اظہار کرنا، اور میدان عمل میں آ کر اس کی شریعت کے لیے نفاذ کی جد و جہد کرنا آج یہ مفقود دکھائی دیتا ہے۔ کس کس کے لیے تحریکیں چل گئیں؟ مجھے اچھا نہیں لگ رہا میں اس سے کڑوی باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ اپنے علماء کے لیے، اپنے پیروں کے لیے، اپنے مرشدوں کے لیے، اپنی عمارتوں کے لیے، اپنی بلڈنگز کے لیے ایک دور کے اندر آڈٹ کی بات آ گئی، سب جمع ہو گئے، مدارس کا آڈٹ ہوگا، سارے جمع ہو گئے۔ شریعت کے لیے جمع نہیں ہوتے، ذرا اوپر سے گورنمنٹ نے کچھ پابندی لگائی، سارے جمع ہو گئے تاکہ ہمارے مدارس جو ہیں بچ جائیں۔ سخت بات ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں بہت کڑوی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کو اللہ کی شریعت کے لیے بھی جمع ہوئے کہ نہیں؟ اس کے دین کے لیے بھی کبھی جمع ہوئے کہ نہیں؟ عجیب بات ہے۔ کیا جواب دیں گے کل اللہ تعالیٰ کو؟ اپنے پرسنل مسائل کے لیے، مفادات کے لیے جمع ہو گئے تم لوگ، لیکن اللہ کی شریعت کے لیے تم جمع ہونے کو تیار ہیں، تم کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو؟ اور باقی عام مسلمان کیسی کیسی تحریکیں چل رہی، کس کس کے لیے جانیں دے دی اس کراچی کے نوجوانوں نے، کس کس کے لیے جانیں لے لی، کس کس کے لیے خون بہا دیا، کس کس کے لیے شہر کو آگ لگا دی۔ اللہ اکبر! اور تم رسول اللہ کی امتی ہو، اللہ کے بندو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شریعت پر آنچ آئی ہوئی ہے، تمہیں کوئی خوف ہے کہ نہیں کہ کل کیا جواب دو گے؟ کوئی احساس ہے کہ نہیں؟ یہ سیاسی جماعتوں والے یہ بھی مسلمان ہیں، اپنے لیڈروں کی لیڈری چمکانے کے لیے، ان کی دکانداری چلانے کے لیے تم پورے ملک کے اندر شور و غلغل جو ہے وہ غلغلہ مچا دیتے ہو۔ اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اس کے لیے بھی کوئی تمہارے اندر جوش، ہوش، جذبہ، کوئی کڑن، کوئی تڑپ، کوئی لگن، کوئی امید، کوئی محنت، جستجو، تڑپ کچھ ہے کہ نہیں؟ آخر سب کے لیے بات ہو رہی ہے اور میں اپنے لیے بھی بات کر رہا ہوں۔ یہ کس کے لیے فتاوا؟ لوگ کہتے ہیں یہ تو بنی اسرائیل کا بیان ہے۔ اچھا، حذیفہ بن یمان صحابی رضی اللہ عنہ، بڑے پیارے صحابی رسول پاک علیہ السلام کے، لوگوں نے کہا حذیفہ یہ تو بنی اسرائیل کا بیان ہو رہا ہے نا، یہ تو تورات والوں کا بیان ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ! حذیفہ نے کہا ہاں، بنی اسرائیل تمہارے بڑے اچھے کزن سے بڑے اچھے بھائی ہیں تمہارے، کڑوا کڑوا ان کے لیے، میٹھا میٹھا تمہارے لیے۔ ان کو شریعت ملی، نافذ نہ کیا، وہ کافر، وہ ظالم، وہ فاسق۔ آج تمہیں شریعت دی گئی، آج تم پر اللہ کے احکامات کا نفاذ و لازم ہے، تم نہ کرو تو تم بھی کافر، تم بھی فاسق، اور تم بھی ظالم اور مشرک۔ کڑوا کڑوا ان کے لیے ہوگا، میٹھا میٹھا ہمارے لیے ہوگا۔ تو بھائی یہ ہے انقلابی تصور دین کا، یہ اللہ کا تقاضا، یہ اللہ کی شریعت، اس کے نفاذ کا مطالبہ۔ ہم بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے جنتوں میں جانا چاہتے ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا، افطار کرا دو جنت مل جائے گی، یقیناً ثواب ملے گا، کوئی نفی نہیں کر سکتا، مگر وہ ایک حدیث ہے، باقی حدیث سے بھی تو پڑھیں۔ تم نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے، نہیں کرو گے کام تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور اللہ کا عذاب آئے گا، تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ حدیث کہاں لے کے جائیں گے؟ کہاں لے کے جائیں گے وہ حدیث؟ بنی اسرائیل کے شخص کا بیان۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے جبریل کا حکم دیا جا کے فلاں فلاں بستی کو تباہ و برباد کر دو۔ جبرائیل کہتے ہیں اللہ تیرا ایک بندہ ہے وہاں پر، بڑا عبادت گزار، اتنا عبادت گزار، پلک جھپکنے کی مقدار برابر بھی اس سے تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ کہتے پہلے اس کو عذاب دو، پھر دوسرے لوگوں کو عذاب دینا۔ اللہ اکبر! اتنا عبادت گزار، پلک جھپکنے کی مقدار برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ فرماتے پہلے اس کو عذاب دو، پھر ان لوگوں کو عذاب دینا۔ کیوں؟ ہماری نافرمانی ہوتی تھی، ہمارا حکم ٹوٹتا تھا، ہماری شریعت پامال ہوتی تھی، اور اس کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوتا تھا، اور یہ لگا رہا اپنی نیکیوں میں، نوافل میں، عبادات کے اندر اپنے آپ کو مانچتا رہا، اپنی روحانی ترقی میں لگا رہا، اور ہمارے احکامات ٹوٹتے رہے، اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی بھی نہیں آئی۔ پہلے اس کو عذاب دو، پھر اور لوگوں کو عذاب دے۔ دین پورے پیکج کا نام ہے، فضائل سر آنکھوں پر۔ ہم نے بھی سنا ہے آپ کو رمضان کے فضائل، مگر یہ کہاں لے کے جائیں گے مسائل؟ یہ کہاں لے کے جائیں گے احکامات؟ یہ کہاں لے کے جائیں گے اللہ کے فتاوا؟ یہ ہے دین کے تقاضے۔ اور کسی اور موقع پر اور عرض کروں گا، لوگ کہتے ہیں تم ذرا زیادہ جذباتی ہو جاتے ہو۔ بھائی یہ ڈاکٹر اسرار والے، مولانا مودودی والے رحمۃ اللہ علیہ، سب ہمارے محسن بزرگ ہیں بڑے، تم لوگ زیادہ ہی ہو جاتے ہو، اور لوگ تو یہ بیان نہیں کرتے۔ بھائی اور اگر بیان نہ کرے تو پھر وہ جواب دیں اللہ کے، مگر کرتے ہیں۔ علماء کے اصطلاحات مختلف ہیں، وہ فقہی انداز سے بیان کرتے ہیں۔ نسب امامت، امام کا نسب کیا جانا یہ فرض ہے امت پر، یا نسب امامت یا نسب امام، یہ اصطلاحات فقہا کی۔ امام مسلمانوں کا ایک امیر ہو، ایک امام ہو، اور اس کی سرگردگی میں مسلمان زندگی بسر کریں اجتماعی، اور وہ اللہ کے احکامات کو زمین پر نافذ کرے۔ آپ اور میں اس کو اقامت دین کہتے ہیں، نفاذ دین کہتے ہیں، غلبہ دین کہتے ہیں، نظام خلافت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نسب امام، نسب امامت۔ اور عرض کروں
اس وقت امت پر سب سے بڑا فرض ہے نظام خلافت کو قائم کرنا. دلائل موجود ہیں سب اس کے. رہی صحیح خلافت 1924 میں ختم ہو گئی تھی. 3 دن تک وہ فرض کفایہ تھی قائم کرنا. اس کے بعد فرض عین ہے پوری امت کے اوپر. دلیل سیدنا عمر نے جب ان پر حملہ ہوا اور شہادت کا وقت قریب تھا 6 افراد کی کمیٹی بنائی, کہا 3 دن میں اپنا امیر اپنا خلیفہ مقرر کر لینا. دیٹس اٹ. 3 دن تک 1924 کی رہی صحیح خلافت ختم جب ہوئی تو پوری امت پر فرض کفایہ تھا. اب یہ امت پر فرض عین ہے کہ امت نظام خلافت کو قائم کرے تاکہ اس زمین پر اللہ کے احکامات کا نفاذ ہو سکے. جو اللہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ, آپ کو مجھے سمجھ آتی, وہ اللہ کہتا ہے اقیم الدین, وہ سمجھ نہیں آتی امت کو. سورہ شورى آیت نمبر 3, اقیم الدین ولا تتفرقوا فی, دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. یہ ہیں بھائی آپ کے میرے فرائض. ہاں آپ کے میرے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے, بالکل صحیح, میرے وجود پر تو میرا اختیار ہے. یہاں اگر میں اللہ کی شریعت نافذ نہیں کر رہا تو یہ فتوے کس کے لیے, کس کے لیے؟ میرے لیے. کہ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہے, وہی ظالم, وہی فاسق ہے. اس 5.5-6 فٹ کے وجود پر میرا اختیار, میرے گھر میں میں باپ ہوں شوہر, میرا اختیار, میرے ادارے میں میرا اختیار, اور ٹاپ آف دا لسٹ حکمرانوں کے پاس اختیار. نہیں کرتے کافر ہیں, ظالم ہیں, فاسق ہیں. اور اگر یہ نہیں کرتے تو آپ ہمیں بیٹھے رہیں گے کیا؟ نہیں بھائی. حکمران تو آپ کو مجھے بجلی نہیں دے رہے, پورے کراچی کو پورے پاکستان کو ذہن میں رکھیے, کیا آپ اور میں تاریکی میں بیٹھے رہتے؟ کیا مچھروں کو کاٹنے کی اجازت دیتے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں بھائی. آپ اور میں یو پی ایس لگا رہے, جنریٹر لگا رہے, اب تو سولر ٹیکنالوجی آ گئی, وہ لگا رہے. ایک حد تک ہوگا, ورنہ پہ سڑکوں پر آتے کہ نہیں آتے. حکمران صاف ستھرا پانی پلا رہے مجھے, آپ کو نہیں پلا رہے. آپ اور میں پی رہے ہیں, نل میں آنے والا پانی پی رہے ہیں آپ اور میں, کیوں نہیں پی رہے بھائی؟ حکمران پلا رہے, پیو. نہیں بھائی میری صحت بگڑ جائے گی. ایسے ہی ہے نا, تو میں نے منرل واٹر لے لیا, میں نے فلٹر پلانٹ لگا لیا. تو حکمران اگر شریعت نہیں دے رہے تو میں بیٹھا رہوں؟ پانی بھی تو نہیں دے رہے, میں نے تو انتظام کیا. بجلی بھی تو نہیں دے رہے, میں نے انتظام کیا. اب اگر شریعت نہیں دے رہے تو مجھے کیا انتظام کرنا پڑے گا, کھڑا ہونا پڑے گا. لوگ بجلی کے لیے آتے ہیں, گیس کے لیے آتے ہیں, ٹیکس کم کرانے کے لیے آتے ہیں, وتھ ہولڈنگ ٹیکس کم کروانے کے لیے آئے تھے, نہیں آئے تھے سڑکوں پر؟ شٹر ڈاؤن کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ تو کیا شریعت ہی مظلوم رہ گئی اللہ کی؟ اللہ کا دین ہی مظلوم رہ گیا؟ اس کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا. بجلی کے لیے کھڑے ہو گئے, پانی کے لیے کھڑے ہو گئے, گیس کے لیے کھڑے ہو گئے, وتھ ہولڈنگ کے لیے کھڑے ہو گئے, اور سیلز ٹیکس کے لیے کھڑے ہو گئے. سارے کاموں کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ تو نہیں کہتے حکمران لگا رہے ہیں ٹیکس تو ہم دیں گے, حکمران کر رہے ہیں یہ تو ہم کریں گے. نہیں بھائی, کھڑے ہو کر ڈیبیٹ کر دیں. تو پھر شریعت کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ یہ لیم ایکسکیوز نہیں چلے گا بھائی. بجلی میری ضرورت ہے, ایمان اس سے بڑھ کر میری ضرورت ہے. صاف پانی میری ضرورت ہے, ایمان اس سے بڑھ کر میری ضرورت ہے. اللہ کی شریعت اس سے بڑھ کر میری ضرورت ہے. اگر میں باقی چیزوں کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں سب سے بڑھ کر اللہ کی شریعت کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہوں. اس کے لیے اجتماعی طور پر محنت ہے, اس کے لیے اجتماعیت اختیار کرنا ہے, اس کے لیے بھی دین کی دعوت کا کام ہے, اور دین کے نفاذ کی جد و جہد کا کام ہے, اور اس کے لیے میدان عمل میں آنا پڑے گا. یہی ہے جس کے لیے تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بنائی رحمۃ اللہ علیہ کہ آؤ مل جل کر ہم اللہ کی شریعت کے نفاذ کے لیے جد و جہد کریں. نہ نوٹ کا مطالبہ نہ ووٹ کا مطالبہ, ہم کہتے ہیں آؤ جڑو اور اجتماعی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالو, تاکہ آج اگر مجھے موت آ گئی تو میں اللہ کے سامنے اپنی معذرت تو رکھوں, اللہ جہاں عمل کر سکتا تھا میں نے عمل کیا, جہاں میرے بس میں نہیں تھا وہاں میں کوشش کر رہا تھا, میری اس کوشش کو اللہ میرے کفارے کے طور پر قبول فرمائے. اس کے علاوہ تو کوئی اور وے آؤٹ دکھائی نہیں دیتا. اور اس کوشش سے اللہ کا دین غالب ہو جائے, سبحان اللہ, نور علی نور, دین پر عمل ہو جائے گا. اور نہیں تو میں اپنی معذرت تو اللہ کے سامنے رکھوں مالے کی کوشش کر رہا تھا, اس کوشش کو میری معذرت کے طور پر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے جو اللہ نے نازل فرمایا وہی فاسق یعنی نافرمان ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ, اور ہم نے اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے, یہ اپنی سے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر نگہبان بھی ہے. پچھلی کتابوں میں تحریف ہو گئی, بدل گئی, اب قرآن آخری کلام جو محفوظ بھی ہے, اور پچھلی کتابوں کا مہیمن نگراں بھی ہے کہ پچھلی کتابوں کی
جو بھی تحریف ہو گئی اس کی اصل تعلیم، ان کتابوں کی اصل تعلیم قرآن کے اندر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، بس آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجیے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا۔ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، اور ہرگز ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا اس کے بعد کہ آپ کے پاس حق میں سے علم آ چکا۔ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت اور منہاج یعنی طریقہ کار متعین کیا۔ دین تو سب کا ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، شریعتیں جدا جدا رہیں۔ یہود کے یہاں بھی روزہ تھا، ہمارے یہاں بھی ہے، وہ رات کو سوتے شروع ہو جاتا، ہمارا روزہ صبح صادق پر شروع ہوتا ہے، یہ شریعت کا فرق ہے۔ حکم ادھر بھی تھا، حکم ہمارے یہاں بھی ہے روزے کا، شریعت کا فرق ہو گیا۔ اور ایک منہاج، ہر رسول کی اپنی میتھڈولوجی اور طریقہ کار رہا اور اس کے اعتبار سے انہوں نے کام کیا، لیکن اب میرے اور آپ کے لیے میتھڈولوجی ہوگی، طریقہ کار ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن زبردستی کا معاملہ نہیں، اللہ نے امتحان کے لیے تمہیں بھیجا ہے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس میں آزمائے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ فاستبقوا الخیرات، تم بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر اللہ تمہیں بتا دے گا وہ جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اے نبی ان کے درمیان فیصلہ کیجیے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا۔ ظاہر بات ہے رسول اللہ سے تو کوئی امکان ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس امکان کا کوئی شبہ بھی دل میں لائے تو مسلمان نہیں، اس امکان کا کوئی شبہ بھی دل میں لائے تو مسلمان کدھر ہوگا؟ یہ تو ہم لوگوں کے لیے ہے، اللہ کی شریعت کے نفاذ میں دوسروں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، دوسروں کے چکر میں پڑھ کر اللہ کے احکامات کو پس پش نہ ڈالنا۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اسے چوکنا رہیے کہ کہیں آپ کو وہ ہٹا نہ دیں ایسے کسی حکم سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا۔ اس کا بھی امکان اللہ کے پیغمبر سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ غیر، یہ کافر، یہ باطل پرست اللہ کے حکم سے تمہیں ہٹانا دے، چوکنے رہنا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو جان لو کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو سزا پہنچائے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ یقیناً نافرمان ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور اللہ سے بہتر کس کا حکم ہوگا ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں شاید الٹریسی ہونا، الٹریسی ہونے کو جاہلیت کہتے ہیں۔ اسکولز نہیں ہیں اور انفراسٹرکچر ہمارا اچھا نہیں ہے، ایجوکیشن ہمارے نہیں ہے، اور دنیا کی 500 یونیورسٹیز ہم کہیں بھی فال نہیں کرتے، یہ جاہلیت ہے۔ ہم لوگ شاید اس کو جاہلیت سمجھتے ہیں۔ ابو جہل کو تو سب جانتے ہیں، شاید پہلے بھی ذکر آیا تھا، یہ پرسن آف وزڈم تھا، ابو الحکم اس کی پہلے کنیت تھی۔ جب وحی کا رد کیا تو یہ جاہل قرار پایا، ابو جہل۔ تو جاہلیت یہ نہیں کہ ہمارے پاس کتابیں کم ہوں، انسٹیٹیوشنز کم ہوں، پالیسیز اچھی نہ ہوں، پی ایچ ڈیز کی تعداد کم ہو، جو کہ مسائل ہیں ہمارے۔ جاہلیت یہ کہ اللہ کی وحی موجود ہو اور اس کا رد کر کے اپنی عقل کے مطابق فیصلے کیے جائیں یا بن چاہے باتوں پر عمل درآمد کیا جائے۔ قرآن اس کو جاہلیت قرار دیتا ہے۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور اللہ سے بہتر کس کا حکم ہوگا ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دلی دوست نہ بنانا۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دلی دوست تو ہیں، یعنی مسلمانوں کو ان سے دلی دوستی سے منع کیا گیا۔ ایک ہے کسی کافر سے گفتگو، معاملہ، حسن سلوک، اس کی اجازت ہے، لیکن دلی دوستی، قلبی دوستی وہ مسلمان کی صرف مسلمان سے ہو سکتی ہے۔ اور ایک لائن قرآن نے ڈرا کی ہے سورہ ممتحنہ 28 پارہ، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ہے۔ ایک وہ کفار ہیں جو تم سے جنگ نہیں کرتے، تمہارے خلاف سازش نہیں کرتے، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، تم اس سے سلوک کر لو، حسن سلوک، قلبی دوستی وہ بھی نہیں، حسن سلوک۔ اور ایک ہے وہ کفار جو تم سے لڑتے ہیں، تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں، تمہارے خلاف سازش کرتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے پر، ان کے ساتھ تو یہ حسن سلوک بھی نہیں ہے۔ یہ لائن خود قرآن نے ڈرا کی سورہ ممتحنہ 8 آیت نمبر 8 اور 9 میں، اس کے مطابق عمل ہو۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان سے دلی دوستیاں نہ کرنا۔ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔
جو ان سے دلی دوستیاں کر رہا ہے وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ اور یہ جو ہے کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو آج ان کا خاصا پیچ اپ ہو چکا ہے، اور پوپ نے بھی ان کے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دیا اور ایک دوسرے کے لیے ایکسیپٹیبلٹی آ گئی۔ تو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، یہ قرآن کی ایک پیشن گوئی بھی تھی کہ کسی دور میں جا کر یہ باہم شیر و شکر ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے، اور آج کے دور میں ان کا پیچ اپ ہمیں بہت زیادہ نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا تو بے شک وہ ان میں سے ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم، بس تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی منافقین کا مرض، نفاق، وہ ان کی طرف دوڑتے ہیں۔ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گردش زمان، ڈر ہے کہ گردش زمانہ نہ آ جائے، اگر ان سے بنا کر نہ رکھی تو ہم اکنامک کرائسس میں نہ چلے جائیں، ہمارا معیشت کا بٹا نہ بیٹھ جائے، ہمیں پرابلمس نہ فیس کرنی پڑ جائیں۔ فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده، تو قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے، اپنے پاس سے کوئی اور حکم لے آئے۔ فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين، تو پھر جو کچھ یہ اپنے دلوں میں چھپاتے تھے اس پر یہ پچھتاتے رہ جائیں گے۔ دور نبوی میں تو یہ منافقین کا طرز عمل تھا، لیکن اللہ نے کفار مکہ کو بھی ناکام کر دیا اور یہود کو بھی ناکام کیا، اللہ کا دین غالب ہو گیا، اس وقت تو یہ ہوا۔ آج کے بھی ہمارے بہت سارے حکمران وہ غیروں سے بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کا جو اس وقت بدترین نظارہ ٹرمپ کو بلوا کر سعودی عرب کے اندر جو کرایا گیا وہ ہمارے سامنے ہے کہ ان سے بنا کر رکھیں گے تو ہماری جو ہے وہ حکومتیں بچیں گی، ہماری کرسیاں بھی بچیں گی، ورنہ تو مارے جائیں گے، گردش زمانہ ہم پر آ جائے گی۔ اس سے آگے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، قرآن نے خود تفسیرہ کر دیا۔ فَيُصْبِحُ عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو پھر وہ وقت آ جائے گا کہ پچھتاتے رہ جائیں گے اس پر جو اپنے دلوں میں چھپاتے تھے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اچھا ہمارے اس تفسیرے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہم کسی پہ نفاق کا فتویٰ لگا رہے ہیں، قطعاً نہیں، ہم کون ہوتے فتویٰ لگانے والے، لیکن فوڈ فار تھاٹ تو ہے نا، قرآن سے 14 صدیوں پہلے کے لیے تھوڑا ہی تھا، تو زندہ کلام ہے آج کے لیے بھی۔ اس وقت مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے بنانے والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو آج جو مسلمانوں کے مفادات کا سودا کر کے کافروں سے بنا رہا ہو تو برابر ہوئی کہ نہیں ہوئی بات؟ ڈرنا چاہیے نا، اتنا ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں فوڈ فار تھاٹ کے طور پر۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کہتے ہیں أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی پکی قسمیں کھاتے تھے، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ بے شک یہ تمہارے ساتھ ہیں، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال اکارت ہو گئے، ضائع ہو گئے، فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، پس وہ نقصان اٹھانے والے ہو کر رہ گئے۔ اس کے بعد کی آیت بھی ہم لوگوں کے لیے بہت قیمتی ہے، ارتداد کا بیان ہے مگر عملی اعتبار سے۔ ایک ہوتا ہے ارتداد، اپوسٹیٹ ہو جانا، دین سے پھر جانا، ایک ہوتا ہے عقیدے کا، ایک ہوتا ہے عمل میں پیچھے ہٹ جانا، وہ خطرہ مسلمانوں کو ہے، اس کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو ان قریب اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا کہ جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، وہ ایمان والوں کے حق میں نرم دل ہوں گے، کافروں پر بڑے شدید ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تم ہٹو گے تو اللہ ایسوں کو لائے گا، کون؟ اللہ ان سے، وہ اللہ سے محبت کریں گے، ایمان والوں کے حق میں نرم، اور کفار پر، دین کے دشمنوں پر سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کریں گے۔ مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ورنہ اللہ کہتے کسی اور کو لے آؤں گا۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری کوئی حاجت نہیں۔ کیا واقعی آج ہماری سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے لیے ہے؟ کیا ایمان والوں کے حق میں نرم اور کفار کے بارے میں جو دین کے دشمن ہم سخت ہیں؟ غصہ آتا ہے اللہ کے دین کے دشمنوں پر، یعنی ہمیں اللہ کی راہ میں جہاد، مستقل محنت، بندہ بننا، بندگی کی دعوت دینا، بندگی کے نظام کے قیام کی مستقل محنت کرنا، اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہ کرنا۔ لوگوں کو گناہ کی باتیں کرنے میں، بے حیائی کی باتیں کرنے میں کوئی شرم نہیں آتی، تو حق والوں کو حق کی بات کرنے میں شرم کیوں آئے؟ کیوں جھجک ہے؟ کیوں خوف ہے؟ کیوں ڈرتے ہیں ہم لوگ؟ دنیا کو غلط کاموں کے کرنے میں شرم نہیں آتی، ہمیں حق کے کام کے کرنے میں شرم کیوں آئے؟
کیا ایسا ہے؟ اگر ہاں تو الحمدللہ، اور اگر خطرہ ہے کہ نہیں ہے تو ڈرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں مٹا کر کسی اور کو نہ لے آئے، اللہ محفوظ رکھے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا، علم رکھنے والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے رفیق، تمہارے دلی دوست کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، نماز ادا کر کے اکڑتے نہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دے کر جتاتے نہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، ان کے اعمال میں عاجزی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ ایک بریکٹ ہے، اللہ، رسول، ایمان والے، تمہارے اصل دوست تو یہ ہیں۔ تمہاری دلی دوستی اصلا ان سے ہونی چاہیے، اللہ سے، رسول سے اور ایمان والوں سے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو دوستی اختیار کرے گا اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک اللہ کی جماعت وہی غالب ہو کر رہنے والی ہے۔ دنیا میں پارٹیاں دو ہی ہیں بھائی، حزب اللہ اور حزب الشیطان، قرآن میں ہے، سورہ مجادلہ میں 28ویں پارے میں دو ہی پارٹی ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ وہ درمیان والے منافقین بھی حزب الشیطان کا ہی پارٹ ہوتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، اللہ محفوظ رکھے۔ اور حزب اللہ میں جس کے اوصاف یہاں پر بیان ہوئے، اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق و کھیل تماشا بنا لیا۔ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، والکفار اولیاء، اور کفار کو دوست نہ بناؤ۔ یہاں کفار سے مراد مشرکین مکہ بھی ہیں۔ واتقوا اللہ ان کنتم مومنین، اور اللہ سے ڈرو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، مراد اذان دینا، تو یہ لوگ اسے ایک مذاق و کھیل تماشا بنا لیتے ہیں۔ معاذ اللہ، کچھ لوگ کاپی کرتے تھے، کچھ لوگ اذان کے کلمات میں بد کلامی کرتے تھے، معاذ اللہ۔ ایسوں کا تذکرہ کر کے کہا کہ ان سے دوستیاں اختیار نہ کرنا۔ ضمن ایک اہم بات قرآن بتا رہے، جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، تو قرآن یہ تو کنفرم کر رہے نا، نماز کے لیے پکارنے کا کوئی طریقہ تھا، وہ طریقہ قرآن میں نہیں ہے۔ وہ کس نے بتایا؟ پھر بعض صحابہ کو خواب بھی آیا اور رسول اللہ علیہ السلام نے کنفرم کیا، لیکن اذان دی جا رہی تھی رسول اللہ کے حکم کے مطابق، اور کنفرم کون کر رہا ہے؟ قرآن۔ پتہ چلا کہ قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، بے شک یہ وہ لوگ ہیں، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے یہی ضد رکھتے ہو، اسی بات کا انتقام لیتے ہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، وان اکثرکم فاسقون، اور یہ کہ ان تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ یعنی اس بات کی تم ہمیں سزا دیتے ہو کہ ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ بوسنیا میں مسلمانوں کی یورپ کے بیچ میں رہتے ہوئے ایتھنک کلینزنگ اگر ہوئی تو صرف اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان تھے، کلمہ گو، اور سبحان اللہ ان لوگوں کا ایمان تھا، اگر اس پر مار دو کہ ہم کلمہ گو ہیں تو مرنے کو بھی تیار ہیں۔ اور اب کبھی حرمین میں بوسنیا کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ جن کی نسل مٹا دینے کی کوشش کی گئی، آج وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، قرآن کو بیٹھ کے سیکھ بھی رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج شام کے ہمارے بھائیوں پر کیا ظلم ہے، یہ سارے جو بیٹھے ہوئے یہ کنیزیں اور غلام UN کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ 40-50 لاکھ مسلمان شام سے در بدر کر دیا گیا ہے، اور چن چن کے پوری بستیاں اڑا دی گئی ہیں۔ اس لیے ان کے بارے میں فکر نہیں کہ یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ عراق پر نہیں تھی، افغانستان پر زیادہ پریشانی نہیں تھی، لیکن اپنے مطالب کے لیے جہاں پوری دنیا میں چاہیں گے آپریشنز بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ کس بات کی سزا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں؟ آج میرے کشمیر کے بھائی کو، فلسطین کے بھائی کو، اور عراق کے بھائی کو، اور برما کے بھائی کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ صرف اس کی کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے۔ کیا وہ انسان ہونے کے ناطے اس کا کوئی حق نہیں کہ عالمی ضمیر جاگے اس کے بارے میں کوئی بات کرے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یا اہل الکتاب، قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، کیا تم ہم سے یہی ضد رکھتے ہو، اسی بات کا انتقام لیتے ہو ہم سے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا وما انزل من قبل، اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، جو اس سے قبل نازل کیا گیا، وان اکثرکم فاسقون، اور یہ کہ تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ قل، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، هل انبئکم بالشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ،
آپ فرمائیے کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بدتر بدلہ کس کے لیے اللہ کے ہاں؟ من لعنہ اللہ، وہ جس پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور جس پر اللہ نے غضب کیا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان میں سے بنا دی بندر اور خنزیر، وعبد الطاغوت، اور سرکش طاغوت کی غلامی کرنے والے، یہ سزائیں دی گئیں۔ ان میں سے کئی یہود کا بھی معاملہ پہلے ذکر ہوا اور آئندہ بھی ہوگا۔ اولئک الشر مکانا، یہی لوگ بدترین درجے میں ہیں، واضل عن سواء السبیل، اور سیدھے راستے سے بہت زیادہ بہک گئے ہیں۔ واذا جاءوکم قالوا آمنا، اور جب اے مسلمانوں تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وقد دخلوا بالکفر، حالانکہ وہ کفر کی حالت میں آئے تھے، وهم قد خرجوا به، اور نکلے بھی تو کفر کی حالت کے ساتھ۔ وہ جو یہود میں سے شعوری منافقین، جھوٹا انہوں نے کلمے کا دعویٰ کیا صبح اور شام میں انکار کر ڈالا، سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت، اور آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سے تیزی دکھاتے ہیں گناہ اور سرکشی کے کاموں میں اور حرام کاموں میں۔ کہاں تیزی دکھاتے ہیں؟ حرام کاموں کے اندر۔ بندے مومن کو تیزی کہاں دکھانی چاہیے؟ فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں۔ اللہ ہمیں نیکی کے عمل میں چوکنا رہنے، مستعد رہنے اور سستی نہیں، چستی دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو اللہ کے ناپسندیدہ ہیں وہ تیزی دکھاتے کہاں؟ گناہ اور سرکشی میں اور حرام کھانے میں۔ لبئس ما كانوا يعملون، برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت، کیوں انہیں منع نہیں کرتے ان کے درویش اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور ان کے حرام کھانے سے؟ لبئس ما كانوا يصنعون، برا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ ہے علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کے علماء کیوں نہیں روکتے ان کو گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، عام مسلمان تو بہت لو پروفائل پر اپنی سمجھ کے مطابق کرے گا۔ شریعت کا علم تو علماء کے پاس ہوتا ہے جو انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں، اور ان کا ایک بہت بڑا ذمہ داری کا معاملہ کیا ہے؟ حرام سے لوگوں کو روکنا، گناہوں سے لوگوں کو روکنا۔ الحمدللہ اہل حق علماء آج بھی یہ کام کر رہے ہیں، الحمدللہ اہل حق علماء آج بھی یہ کام کر رہے ہیں، مگر بہت بڑا خلا ہے اس معاملے کے اندر کہ گناہوں سے روکنے کا اہتمام کیا جائے۔ صرف اللہ کی نعمت، جس کو ہم کہتے ہیں عربی میں تحدیث سے نعمت، اللہ کی نعمت کے ذکر کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ تنظیم اسلامی کی پلیٹ فارم سے گزشتہ کچھ عرصے میں ہم نے بے حیائی کے خلاف بھی تحریک چلائی اور یہ سود کے خاتمے کے تعلق سے بھی تحریک برپا کی۔ سپریم کورٹ تک میں ہم فائٹ کر رہے ہیں کیسز کو جہاں پہ صاف کوئی جواب نہیں دیا جاتا اور لٹکایا جاتا ہے معاملے کو۔ تو علماء کے طبقے سے ہمارے دوست بھی ماشاءاللہ بڑی محبت کرتے ہیں مفتی حضرات، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارے کرنے کا کام تھا جو تنظیم اسلامی کر رہی ہے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو ایک تو شکر ادا کیا کہ کام بھی ہم ٹھیک کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور دوسرے ایک احساس ہوا کہ مفتیان کرام کو کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ تو ہمارے کرنے کا کام تھا جو آپ لوگ کر رہے ہو۔ ہم کیا ہیں؟ ہم تو طفل مکتب بھی نہیں ہیں، ہم تو دین کے ادنا خادم ہیں، یہ تو علماء کے کرنے کا کام تھا۔ اور وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں ہمارا سبق یاد آ رہا ہے، مولانا اسلم شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے مدرس قرآن اگر یہ کہے کہ اس ڈاکٹر اسرار نے رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا، تو بہرحال یہ بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے لیے، اور یہ عظمت ہے مولانا اسلم شیخو پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ الفاظ ان کے ریکارڈ پر موجود ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات ہے بھائی علماء کب کھڑے ہوں گے؟ یہ کب ان باطل پرستوں کو للکاریں گے؟ کب یہ حکمرانوں کے ٹولوں کو للکاریں گے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وعظ کے اندر وقت کے حکمرانوں کو للکارتے تھے، بزرگان دین للکارتے تھے، اور نہیں جاتے تو حکمرانوں کے محلات کے اندر حکمرانوں کو آنا پڑتا تھا ان کے پاس، یا ممبر تھا ان کے پاس اللہ کی رسول کی امانت، اور ممبر پر کھڑے ہو کر للکارا کرتے تھے۔ آج تو بات ہی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کیا کمپرومائز کر چکے ہیں، جھک گئے ہیں، بچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بہت بھاری بات میں عرض کر رہا ہوں، لیکن قرآن کا بیان ہوگا تو بھائی کرنا پڑے گا، کیا کریں؟ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت، کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور ان کے حرام کھانے سے؟ لبئس ما كانوا يصنعون، برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور بعد میں ذکر آئے گا اللہ نے 2 پیغمبروں کی زبان سے لعنت کروائی ہے ان لوگوں پر کہ انہوں نے برائی سے روکنے کے عمل کو چھوڑ دیا تھا۔ 2 پیغمبر
داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ. پھر یہود کی کارستانیوں کا بیان، ان کے برے کاموں کا بیان. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. استغفر اللہ، وہی جو اللہ نے کہا نا قرض حسن دو، تو کہا تھا نا ہم تو غنی ہو گئے اللہ فقیر. استغفر اللہ، وہی بد کلامی، اللہ کا ہاتھ تو بند گیا ہے، بند ہو گیا ہے، معاذ اللہ. غلت ایدیہم، اللہ نے فرمایا ان کے ہاتھ باندھ دیے جائیں. ولعنوا بما قالوا، اور جو انہوں نے کہا اس کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی گئی. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ تو کشادہ ہیں. ایک بڑی پیاری حدیث ہے بخاری شریف میں، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ ہیں. اللہ اکبر. اور دایاں یہ خیر کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے، لفظ یمین عربی میں. اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، خیر ہی خیر ہے. سورہ آل عمران میں پڑھا تھا نا، بیدک الخیر، اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. اور اللہ خرچ کیے چلا جا رہا ہے، دیا چلا جا رہا ہے، اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی. یہی بات آگے بھی ہے، ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور اے نبی علیہ السلام جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اس سے ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور کفر ضرور بڑھ جائے گا. ان کے باطن میں خبث اور گندگی ہے، جتنا حق آئے گا ان کے اندر اور ضد اور کفر بڑھتا چلا جائے گا. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے. خود یہود کے قبائل ان کی بھی دشمنی آپس میں بڑی معروف ہیں، اور جب مسلمانوں نے ان کے قبائل کے خلاف یکے بعد دیگرے 3 قبائل کے خلاف اقدامات کیے تو دوسرے قبیلے پہلے قبیلے کا ساتھ نہیں دیا، خود ان کے اندر بھی نفرتیں تھی. ہاں ایک بات ہے، مسلمانوں کی دشمنی کی بات جہاں پر آتی ہے سارا کفر اکٹھا ہو جاتا ہے. اور حدیث الکفر ملت واحدہ، یہ کفر ملت واحد ہے. اگر یہ سارا کفر واحد بن جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف، تو مسلمان اکٹھے ہونے کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بہت بڑا سوال. یہود کا مزید بیان، کلما اوقدوا النار للحرب اطفاها اللہ، جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے. ویسعون فی الارض فسادا، اور یہ زمین میں فساد کرتے ہیں، یہ زمین میں فساد کرتے ہوئے دوڑتے رہتے ہیں. ان کی کئی سازشیں اللہ نے ناکام کی، اور غزوہ احزاب ہم پڑھیں گے سورہ احزاب میں انشاءاللہ تعالی. بہت بڑی ان کی سازش تھی مسلمانوں کے خلاف، پورے عرب کے لوگوں کو صف آرا انہوں نے کیا، مگر مسلمان کامیاب رہے اور کفار کی سازشیں اللہ نے ناکام کی. یہ مختلف سازشوں کی ناکامی یہود کی. واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم ولادخلناهم جنات النعیم، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتے. وادخلناهم جنات النعیم، اور نعمت کے باغات میں ضرور ان کو داخل کرتے. یہ آپشن تھا، نہیں مانتے تو ان کا چوائس. ولو انهم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم، اور اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اسے قائم کرتے، لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اپنے اوپر سے بھی کھاتے اپنے نیچے سے بھی کھاتے. سبحان اللہ. اگر اللہ کی کتاب کے احکامات کا نفاذ ہو، اللہ کی شریعت کا نفاذ ہو، اللہ کا وعدہ ہے اوپر سے بھی، آسمان سے بھی خزانے کھول دوں گا، زمین سے بھی خزانے کھول دوں گا. آج تورات اور انجیل تو ویلڈ کتابیں نہیں ہیں، ان پر تو عمل نہیں ہوگا. آج ویلڈ کتاب قرآن، اس پر عمل ہوگا. تو گویا آج اگر قرآن کے احکام کا نفاذ کیا جائے تو اللہ آسمان سے بھی زمین سے بھی خزانوں کو کھول دے گا. بہقی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کی حدود مراد احکام، جب اللہ کا کوئی ایک حکم نافذ ہوتا ہے ایک مرتبہ زمین پر، تو اللہ تعالیٰ 40 دن مسلسل برسنے والی بارش سے حاصل ہونے والی خوشحالی سے زیادہ خوشحالی عطا فرماتا ہے. دوبارہ پڑھ دوں، ایک مرتبہ اللہ کی حدود، اللہ کا حکم نافذ ہو تو مسلسل 40 دن برسنے والی بارش سے ملنے والی خوشحالی سے زیادہ خوشحالی اللہ عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں تو کہتا ہوں کہ بہرحال یہ کہنا بھی شرم آنی چاہیے، ایک دفعہ اللہ کی بات مان کر ہی شریعت کو نافذ کرو. سب کچھ تو کر کے دیکھ لیا نا، کتنا ڈوب مور کیا کہ ڈوب مر گئے، کتنا ڈوب مور کیا کہ ڈوب مر گئے. اور حالت ہے کہ ایک بچہ آج ہمارا 1,20,000 روپے کا مقروض ہے. ایک بچہ جو بھی پاکستان میں پیدا ہوگا وہ 1,20,000 روپے کا مقروض ہے. کیا ملا آخرت میں؟ ایک جگہ ایک دفعہ جھک جاؤ اللہ کے سامنے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. فرمایا منہم امت مقتصدہ، ان میں سے ایک جماعت تو میانہ روی پر ہے، ٹھیک طرز عمل پر ہے.
وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے بہت سے ایسے جو برے کام کرتے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی تبلیغ کر دیجئے، اس کو پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پیغام پہنچانے رسالت کا حق ادا نہ ہوگا۔ رب نے قرآن عطا کیا، اب اس کو پہنچائیے، اور ہاں قرآن کے علاوہ بھی وحی آئی جس کو ہم حدیث کہتے ہیں وہ بھی پہنچائی جائے گی۔ اگر یہ اللہ نے جو نازل کیا اس کو نہیں پہنچایا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ختم نبوت ہو گئی، کار رسالت پہنچانے والا کام باقی ہے، اور وہ ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے۔ تبلیغ بھی ہوگی تو قرآن سے، تبلیغ ہوگی قرآن سے۔ مسلمان کا اہم ترین لٹریچر وہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے۔ 5 وقتہ نماز سے تو ہے ہی قرآن، رسول اللہ کا جمعے کا خطبہ قرآن، مختلف مواقع پر خطاب قرآن، ڈائلاگ ہوتا ہے غیر مسلموں سے قرآن، خطوط لکھوا کر روانہ فرمائے قرآن، اعتراض حاضر جواب میں قرآن 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 قرآن، اور آج قرآن اتنا ہی مس ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن نہیں پہنچا تو تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ واللہ سبحان اللہ، واللہ یعصمک من الناس، ارے نبی اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ آیت کا حصہ آیا اور سارے پہرے رسول اللہ نے ہٹوا دیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے ذمہ داری لے لی۔ ضمناً ایک امتی کی حیثیت میں امید رکھتے ہوئے بات عرض کروں کہ آج جو رسول اللہ کے مشن کو تھامے، رسول اللہ کے کام کو تھامے، اس کی حفاظت بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو اور جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کو قائم نہ کرو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ اب تورات اور انجیل پر تو عمل ممکن نہیں، اب تو قرآن پر عمل ہونا چاہیے۔ تو ہمارے لیے کیا ہے؟ تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہاری کوئی سے نہیں، تمہارا کوئی مقام نہیں جب تک کہ تم قرآن کو نازل نہیں کرتے۔ یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے۔ دولت ہمارے عرب شہزادوں کے پاس بہت ہے، اتنی ہے کہ ایک نے جناب پہاڑوں کو کٹوا کے 10 کلومیٹر پہ اپنا نام لکھوا دیا، گوگل ارتھ سے نظر آ جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا پیسہ بہانے کو موجود ہے، لیکن امت کا درد نہیں، اور کیا کچھ نہیں ہے۔ وسائل ہمارے پاس، ٹیلنٹ ہے، وسائل ہے، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہو رہے، اس کی شریعت کے ساتھ مخلص نہیں ہو رہے۔ تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو، یہ ان کے لیے، اور ہمارے تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ تم قرآن کے احکامات کا نفاذ نہیں کرتے۔ فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ضرور بڑھے گی ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اس کی وجہ سے اے نبی جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، بس آپ کفار کی قوم پر غم نہ کیجیے گا۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابئین اور نصارہ، جو بھی ایمان لایا اللہ پر، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، وعمل الصالحات، اور جس نے عمل کیا نیک، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایسی آیت البقرہ میں ہم پڑھ چکے۔ حاصل یہ ہے ہر دور کے پیغمبر پر جو اس وقت ایمان لا کر نیک عمل کرتا تھا وہ اس دور کا مسلمان، وہ کامیاب۔ اب رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت ہے، جو ان کو اللہ کا آخری رسول مانے وہ مومن اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرے تو انشاءاللہ نجات پائے گا۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، وارسلنا الیہم رسولا، اور ہم نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب ان کے پاس کوئی رسول آئے ان میں سے جب ان کے پاس کوئی رسول آئے اس حکم کے ساتھ جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے ان لوگوں کے، فریقاً کذبوا، تو ایک فریق کو ان لوگوں نے جھٹلایا، وفریقاً یقتلون، اور ایک فریق کو یعنی انبیاء کو انہوں نے قتل کر ڈالا، معاذ اللہ۔ یہ باتیں تفصیل سے پہلے آ چکی ہیں۔ وحسبوا،
اللہ تکون فتنۃ، اور انہوں نے گمان کیا کوئی خرابی نہیں ہوگی، اس پر کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، فعموا، بس وہ اندھے ہو گئے، وصموا، اور بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان پر نظر کرم فرمائی، موقع دیا توبہ کا، ثم عموا وصموا کثیر منہم، پھر ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے ہو گئے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھتا ہے اسے جو وہ اعمال کرتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اور مسیح عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، انہ من یشرک باللہ، بے شک جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بے شک اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تین میں سے ایک ہے، معاذ اللہ۔ وما من الہ الا الہ واحد، اور معبود واحد اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وان لم ينتهوا عما یقولون، اور اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو وہ لوگ کہتے ہیں، لیمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ، تو یہ توبہ کیوں نہیں کرتے اللہ کے حضور، ویستغفرونہ، اور کیوں اس سے بخشش نہیں مانگتے گناہوں کی۔ کون توبہ نہیں کرتے؟ اہل کتاب۔ میں نے اور آپ نے تو قرآن میں آیت پڑھ لی، ان کو توبہ کون کرائے گا بھائی؟ ان کو کس نے پہنچانا ہے؟ ہم نے پہنچانا ہے، اس امت نے پہنچانا ہے، تب توبہ کریں گے، استغفار کریں گے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ غفور ہے، نہایت رحم فرمانے والا۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ ہیں۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کا ٹریبیوٹ بھی مریم کے السلام علیہا۔ اگلے تین الفاظ پہ غور کیجئے گا، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کون؟ عیسیٰ اور مریم سلام علیہما۔ سارے عقیدے کا رد ہو گیا۔ عیسیٰ کھانا کھاتے تھے، بائبل میں لکھا، عیسیٰ سوئے، عیسیٰ جاگے، عیسیٰ نے کھانا کھایا، عیسیٰ دسترخوان پر بیٹھے، بائبل میں لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو کھانا کھائے سوئے جاگے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، عیسیٰ اور مریم سلام علیہما۔ کھانا کھانے والا کس قدر محتاج ہے، ایک لقمہ جو میرے آپ کے وجود میں داخل ہوتا ہے اس کے پیچھے کتنی اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور نظارے لگے ہوئے ہیں، قدرت کے نظارے لگے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ سارے غلط عقیدے کا رد کہ عیسیٰ اور مریم کو خدا کی خدائی میں شامل کر رکھا تھا، سارے عقیدے کا رد تین سادہ الفاظ میں، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھیں ہم کیسے ان کے لیے دلائل بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھیے کیسے یہ اوندے ہوئے چلے جا رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی ان کو۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، فرما دیجیے کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے مالک نہیں کسی نقصان کا اور نہ ہی نفع کا، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا علم رکھنے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی فرمائیے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، ناحق اپنے دین میں غلو نہ کرو، یہ بات سورہ نساء میں بھی آئی تھی۔ ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور خود بھی سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ یہ اہل کتاب کو دین میں غلو سے منع کیا گیا۔ من چاہی باتوں کو نصارہ نے عقیدے کے طور پر گھڑ لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا اوپر لے گئے کہ اللہ کے برابر قرار دے دیا، معاذ اللہ، اور عمل میں رہبانیت کا غلو کر لیا، من چاہی باتوں کو دین بنا لیا۔ اس سے ان کو بھی روکا گیا اور ہمیں بھی رسول اللہ نے روکا ہے کہ غلو نہ کرنا، کہ اس غلو کی وجہ سے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا گیا۔